चौधरी साहब, نہیں تو اس گورنمنٹ سے آپ کو کیا توقع ہے کہ کسی وقت یہ عوام دشمنی ترک کر دے گی اور پرو پور پرو پیپل کوئی اپنے اقدامات کرے گی؟ مجھے تو ان سے کوئی توقع نہیں ہے. ہر روز یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے عوام کی کمر جو توڑی جاتی ہے. آپ جائیں پھریں مارکیٹوں میں، لوگوں سے ملیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ لوگوں کی حالت کتنی پتلی ہے. اور ابھی تک بھی آپ پلاننگ کے بھی رہے ہیں، آپ فائنینس کے بھی رہے ہیں، آپ نے نجی شعبے میں بھی کام کیا ہے، اینڈ یو آر کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دی پیپل ہو کمز آؤٹ اسٹریٹ. آپ مجھے فرمائیں کہ اس وقت اکانومی کا کیا ہو رہا ہے، عام آدمی کی حالت میں کیا بہتری ہو رہی ہے، اور یہ حکومت کے مقاصد کیا ہیں جن کو یہ حاصل کرنے کے لیے مارا ماری میں لگ جاتے ہیں اور ہر روز ایک نیا بام لوگوں پر پھینک دیتے ہیں. اچھا، پہلی بات جو آپ نے کی نا چوہدری صاحب، اس کے اوپر تو میرا صرف یہ کامنٹ ہوگا کہ آپ تو اس حکومت کے اوپر یہ الزام بھی نہیں لگا سکتے کہ بھائی تم عوام کے ووٹ کے لے کر آئے تھے تو تم عوام کے ساتھ اتنی ان کی مشکلات میں اضافہ کیوں کر رہے ہو. آپ یہ وہ تو پچھلی والی حکومت پر بھی ویسے نہیں لگا سکتے تھے. اچھا، جو جہاں تک معیشت کی صورتحال کی ہے، دیکھیں میں نے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے ایک بیان دیا تھا، اس پہ میرے اپنے پی ٹی آئی والے دوست بڑے ناراض ہوئے تھے، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ یار جو ڈیفالٹ کا خطرہ اس رجیم چینج کے بعد پیدا ہوا تھا، پہلے کوئی خطرہ نہیں تھا، رجیم چینج کے بعد پیدا ہوا، وہ خطرہ اب ٹل گیا ہے آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے بعد، اور ہمارے ذخائر میں اضافہ ہو گیا ہے. اب ہمارا ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. جو اچھی بات تھی ہم نے وہ بھی بتا دی، وہ کام تو ہو گیا. لیکن ہو کیا رہا ہے پچھلے 3 سال کے اندر، اور اب چوتھا سال چل رہا ہے، 4 سال کو آپ مجموعی طور پہ ملا کے دیکھ لیں تو آپ کی معیشت کی شرح نمو اتنی نہیں ہے جتنی آپ کی آبادی میں اضافہ ہے. یعنی آپ کی فیکس آمدنی کم ہوئی ہے جو 4 سال پہلے تھی اس سے. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کے کہیں قریب کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا جناب. آپ کی سب کو پتا ہے کہ جب تک برآمدات نہیں بڑھائیں گے تو آگے ملک چل ہی نہیں سکتا. وزیر اعظم بھی یہی بیان دیتے ہیں، باقی وزیر بھی یہ بیان دیتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہی ہمارا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. آج برآمدات پاکستان کی جو ہیں وہ 4 سال پہلے جتنی برآمدات تھی اس سے کم ہے. سو معیشت تو کسی اچھی طرف نہیں جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. میں صرف مکمل کر لوں کہ یہ جو اعداد و شمار جن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کوئی تحریک انصاف والا نہیں ایشو کر رہا، کوئی صحافی نہیں ایشو کر رہا، حکومت پاکستان خود کر رہی ہے. اور ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق غربت کی شرح جو ہے وہ 21% جو ہوتی تھی چند سال پہلے، وہاں سے بڑھ کے 29% کے اوپر پہنچ گئی ہے. اتنی تیزی سے غربت کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امیر اور غریب کے فرق ہے اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا. یہ دونوں چیزیں خود پچھلے مہینے میں اس حکومت نے بتایا. بڑی ایک بات تھوڑی سی کل میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے اور بڑا دل کو تکلیف ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو بائکس ہیں لوگ ان کو بھی ایسا رائڈ کے طور پر بک کرتے ہیں، بائکیا جسے کہتے ہیں. 3 لوگوں نے مل کر ایک بائک کیا، حالانکہ الاؤڈ نہیں ہوتا، 3 لوگوں نے مل کر ایک بائک کیا. اچھا، ابھی یہ سچویشن ہو تو جب آپ پیٹرول بڑھائیں گے، لوگوں کے لیے کمیوٹ کرنا ان حالات کے اندر بڑا مشکل ہے. آپ تو صرف یہ ٹرانسپورٹیشن میں خالی ٹرانسپورٹیشن کی ایک بات کروں، اوورآل مہنگائی جو بنی ہے وہ بنی ہے. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، یہ تو میں نے ویسے بات کی تھی. اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج تک ایک بات، مطلب ایک بہترین سسٹم ڈیولپ ہوا تھا NCOC، کیا وہ آپ نے ڈیولپ کیا تھا یا ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کا برین چائلڈ تھا؟ یہ مختلف اطلاعات ہیں، آج تک کبھی کریڈٹ کچھ لوگ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کو دے رہے ہوتے ہیں، باہر سے اس وقت. لیکن سوال ڈاکٹر توقیر جو ہیں وہ بہت اچھے بڑے قابل بیوروکریٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ تو شاید سیکٹری صحت جو ہے وہ 2 دن کے لیے بنے تھے، 2 دن کے بعد ان کو تبدیل کر دیا گیا. لیکن جو ڈیزائن کرنے کی بات ہے کہ وہ کوئی ان کو کریڈٹ دیتے ہیں، کوئی آپ کو دیتے ہیں، تو اس کا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ڈاکٹر، میں آپ کو پھر دوبارہ بولوں گا، ڈاکٹر توقیر بڑے قابل بیوروکریٹ ہیں. تو پھر آپ کے ذریعے بنایا تھا NCOC، آپ نے ڈیزائن کیا تھا. لیکن اس سے NCOC سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو NCOC سر آپ نے بھی ڈیزائن کیا ہے. سر دیکھیں، ہم لوگوں نے مل کے ڈیزائن کیا، اس کے ٹاپ پہ میں تھا، لیکن فیصل سلطان کا بہت بڑا کردار تھا اس کے اندر، باقی ایک پوری ٹیم تھی. چلے واپس جی ایشو آن ہینڈ جو ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. فوجی کنٹینجنٹ تھا، اس کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کی کنٹریبیوشن. اچھا اسد عمر صاحب، کوئی ایسی
کیونکہ ہماری فائنینشلی ہم گرو نہیں کر پا رہے. تو کوئی اس طرح کا میکنزم ڈیزائن ہو سکتا ہے جو پاکستان کو گریجولی فائنینشلی طور کے اوپر مضبوط کرے, اور کوئی بھی حکومت آ جائے وہ ایک ایسا سسٹم ان پلیس ہو جس کی وجہ سے مارکیٹ کا ایک ٹرسٹ بھی ہو اور ملکی ترقی یقینی ہو. کوئی ایسی چیز کچھ آپ جو فائنانس کے جو کہتے ہیں ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھ کر سر جوڑ کر کوئی ایسی چیز دے دیں جو آپ رہیں نہ رہیں آپ کا احسان کم از کم اس قوم کے اوپر ضرور ہو جائے گا. اصل نہیں صاحب دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے. میں پہلے بھی یہ بول چکا ہوں کہ 2017 اپریل سے 2024 اپریل تک آپ کو کوئی 10 دفعہ وزیر خزانہ بدلتے ہوئے نظر آئے تھے. اس میں سے آپ مجھے نکال دیں اور ایک اور صاحب ہیں جن کا میں نام لے لوں گا, اس کے علاوہ سب قابل لوگ تھے. مسئلہ جو ہے وہ اکنامک اسٹریٹجی کا نہیں ہے, اکنامک پالیسی کا نہیں ہے. جب آپ کا نظام حکمرانی کے اندر کوئی تسلسل ہی نہ ہو, جب کسی وقت بھی قوم کو یہ نہ پتا ہو, سرمایہ کار کو یہ نہ پتا ہو کہ 6 مہینے کے بعد ملک کا حکمرانی کا نظام کیا ہوگا. آپ کو پتا ہے, آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, صحافی ہیں, مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں پچھلے 15 سال میں کون سے 6 مہینے گزرے جس میں یہ خبر نہیں پھر رہی ہوتی بس یہ لو جی یہ حکومت گئی. تو مسئلہ جو ہے نا وہ معیشت کی پالیسی کے اندر نہیں ہے, مسئلہ ہے طرز حکمرانی کا, جو گورننس سسٹم کا آپ نے نظام بنایا ہوا ہے. جب تک آپ اس ملک کے اندر جمہوریت کو نہیں چلنے دیں گے, جب تک آپ استحکام کے ساتھ ایک نظام کو نہیں چلنے دیں گے, کبھی بھی جو مرضی افلاطون لے کے آ جائیں وہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں کر سکے. چھوٹی سی بریک. اسد عمر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, لیکن جو سوال ہوتا ہے نا, یہ بہت سارے لوگ اس طرح کے آئیڈیاز فلوٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے جو کہ حکومت آئیں یا جائیں اور وہ ادارہ کام کرے. پوری دنیا کے اندر جس ملک کے اندر جمہوریت ہے, ٹوٹی پھوٹی بھی جمہوریت ہوتی ہے, تو لوگ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی اپنا وہاں پہ مینیفیسٹو دیتی ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی اور پارٹی ہو, تو وہ آگے نظام کو لے کے بڑھتی ہے. تو یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ پرماننٹ سیٹ اپ بن جائے, تو میرے خیال میں جمہوری ملکوں کے اندر ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا. الیکٹڈ گورنمنٹس جو ہے یہ کام کرتی ہیں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد اسد عمر سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو انٹرنیشنل اکانومی انڈر سٹریس آ گئی ہے, اب ظاہر ہے پاکستان آلریڈی ایک مشکل حالت کے اندر موجود ہے. ہم نے سعودی عربیہ سے 10 ارب جو ہے رول اوور لانگ ٹرم 10 سال کے لیے مانگ لیے ہیں, اور جنگ جاری ہے. ابھی جنگ اگر مزید جاری رہتی ہے تو اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے, اسی کے اوپر بات کریں گے.